أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگ آئے اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے لے کے 4 رکوع تک تقریباً 23 آیتیں آئیں گی، 261 سے لے کر 283 تک۔ اس میں اسلامی معاشی نظام کو پیش کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر مالیات اور معاشیات پر بحث کی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں اب جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے معاشیات کو لے کر، اگر یہ جو مقرر کردہ اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، اس میں جو ارشادات خاص طور پر مالیات کے متعلق آئے ہیں، اس کو اگر قبول کر لے دنیا، تو دنیا کے جو مسائل ہیں آج وہ تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج جو نظام دنیا میں جو چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں۔ معاشی نظام جو ہے، فائنینشیل سسٹمز، خاص طور پر سب سے بڑا فائنینشیل سسٹم دنیا میں جو چل رہا ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام جسے کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ غریبوں کا خون چوس چوس کر دولت مند اور زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے، امیر امیر ہو جاتا ہے اور غریب اور مزید غریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ فائنینشیل سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے آج۔ یہ یہودیوں کا نکالا ہوا ہے اور دہریوں کا، کمیونسٹوں کا نکالا ہوا سوشلزم، جس میں برابر برابر ہر چیز کی برابری کی بات کرتی ہیں وہ لوگ، جبکہ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کی صلاحیت، اس کی محنت اور اس کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں۔ برابری اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو سارا کا سارا کام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ ایک بالکل کم حیثیت والا آدمی، کم تعلیم والا آدمی، کم صلاحیت والا آدمی ایک بڑی صلاحیت والے آدمی کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام کرے گا نہ یہ کام کرے گا۔ وہ سسٹم بھی بالکل فیل ہو گیا ہے۔ یہ ساری دنیا کے جتنے معاشی نظام انسانوں کے پیش کردہ، تجویز کردہ اور بنائے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بیکار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلی بات اس میں جو خرابی تھی وہ سود پر مبنی تھی، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی تھی وہ۔ اللہ رب العالمین جو ہم سب کے، ساری انسانیت کے خالق اور مالک ہے، انہوں نے بہترین معاشی نظام، معتدل معاشی نظام پیش کیا ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، جو سود سے پاک ہے۔ وہ نظام کو اگر دنیا قبول کرتی ہے تو پھر آج دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ نظام کی بنیاد جو ہے وہ 2 نکات پر ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کی ضروریات سے زیادہ جو مال آپ کے پاس ہوگا اس کو آپ اللہ کی رضا جوئی کے خاطر اللہ کے مفلس اور محتاج بندوں میں ان کو خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ آپ کے پاس جو زیادہ مال ہے آپ کی ضروریات کی تکمیل کے بعد۔ اور دوسرا اس کا اہم نقطہ یہ ہے، سود کا لین دین حرام قرار دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ 2 پوائنٹس ہیں جس کی بیسس پہ ہمارا اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو پیش کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تمہاری آمدنی کیسی ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مال کہاں سے کمانا چاہیے اور کس طریقے سے کمانا چاہیے، کون سے ذرائع جائز ذرائع ہیں۔ جائز ذرائعوں سے ہٹ کر جو دیگر ذرائع ہیں اس سے مال اور آمدنی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ مال تمہارا پاک اور حلال اور طیب ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا سورہ نساء 5ویں پارے میں، اے ایمان والو تم مت کھاؤ
باہمی ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے ہو جو آپسی رضامندی سے حاصل ہوتا ہو۔ یعنی باطل طریقے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ تمہاری آمدنی کے ذرائع پاک اور حلال اور اچھے ہونی چاہیے۔ یعنی جتنے بھی باطل ذرائع ہو سکتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، جعلسازی کے ذریعے سے اور ملاوٹ کے ذریعے سے تجارت میں، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے، رشوت، سود، جوا، شراب، اس قسم کے جو ہے دیگر بہت سے گیمبلنگ کے جو کام ہوتے ہیں، لاٹری ہے یا آکشن کی چٹھی ہے یا اور دیگر بہت سے ایسے کام ہیں جو ناجائز ہے، غاصبانہ قبضہ کر لینا ایک دوسرے کی چیزوں پر، یہ سب کے سب حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اور ان تمام کاموں کے کرنے کے جو بھی ادارے ہیں اس میں ملازمت بھی ناجائز ہے، جیسا کہ سود کے ادارے ہیں، جو فائنینشیل سسٹمز انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکنگ انسٹیٹیوشنز یا اس قسم کے جو بھی ادارے ہیں جو سود کی لین دین کرتے ہیں، وہ تمام ادارے، اور جو شراب اور جوئے سے متعلق جو ادارے جو کام کرتے ہیں، اور جو بے حیائی اور فحش کو پھیلانے والے جو ادارے ہیں، فلم انڈسٹری یا دیگر ایسے سیریلز بنانے والے، گانے بجانے کے کام کرنے والے، اس قسم کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کے مالک ہونا یا اس میں کام کرنا، اس میں ملازمت کرنا، یہ سب کے سب ناجائز آمدنی کے ذرائعوں میں شمار ہوگا ان تمام کا۔ ان تمام کاموں سے سب سے پہلے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اہل ایمان کو، تو جو بھی اس سے بچ کر رہنے کی کوشش کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آمدنی کے ذرائعوں کو پاک بنانے کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی آمدنی اگر پاک ہوگی تو آپ سے اعمال صالحہ سرزد ہوگی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ان رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے تمام کے تمام یہ کہا گیا کہ تم جو ہے پاک اور اچھی غذائیں کھاؤ تاکہ تم سے اعمال صالحہ سرزد ہو۔ رسول تو پاک ہی غذا کھاتے تھے، اس میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں، لیکن ان کے ماننے والوں کو بتانے کے لیے امتیوں کو کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو کہ تم سے اعمال صالحہ ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تمہاری غذائیں پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ تو رہا آمدنی کا معاملہ کہ تمہاری جو آمدنی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا جو خرچ ہے، تمہارا مال تم کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، دے دو ان لوگوں کا حق تمہارے جو ذوی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، ان سب کا حق جو بنتا ہے تمہارے مالوں میں ان کا حق ان کو عطا کر دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا اور تبذیر مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، حرام اور ناجائز کاموں میں مت اڑاؤ اور حد سے زیادہ مت اڑانے کی کوشش کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک جو تبذیر کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ تو اس طریقے سے مال کو خرچ کرنے کے تعلق سے بھی ہدایت دے دی گئی، مال کو کمانے کے تعلق سے بھی ہدایت دے دی گئی کہ کہاں سے کمائے اور کہاں پر خرچ کریں، کن کن ذرائعوں سے کمایا جا سکتا ہے اور کن کن مقامات پر تم اچھے طریقے سے اس کو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر سکتے ہو۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں، جیسا کہ دنیا میں آج ہو رہا ہے، سب اس میں شامل ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں گے، کون ہے ہمیں روکنے والا ہے؟ تو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج تو آزادی ہے، آج تو اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن محشر میں روکا جائے گا۔ محشر میں جو حدیث ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں 5 ایسے سوالات ہوں گے جس کا جواب دیے بغیر تمہارے قدم وہاں سے نہیں سرک سکیں گے، جواب دینا ضروری ہوگا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ وہ 5 سوالات میں سے 2 سوالات
معاشیات اور مالیات کے متعلق بھی ہوں گے، یہ اندازہ لگا لینا چاہیے ہمیں، کیونکہ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دیا ہے۔ ہم ماں پیٹ سے کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ یہاں سے کیا لے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں لے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، مٹھی بند آئے تھے وہاں سے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو نوازا ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، کیونکہ جو دیتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے پوچھیں گے کہ ایک سوال وہاں پر یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اس کا جواب دینا ہوگا کہ جائز طریقوں سے کمایا تھا یا ناجائز طریقوں سے کمایا تھا۔ ان تمام ذرائع بتانا ہوگا کہ میں نے کہاں کہاں سے مال کمایا تھا اور پھر کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا، کیا اسراف میں اڑا دیا تھا یا حقوق ادا کیے تھے، جن کے حقوق ہم نے تمہارے اوپر واجب کیے تھے، مالی حقوق، کیا تم نے ان کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر محشر میں ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس کے بغیر ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ تمہارے مال، تمہاری آمدنی کیسی ہونی چاہیے اور تمہاری خرچ کرنے کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، یہ بتا دیا۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ انسان ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے فائدے کی بات یہاں پر اس آیت میں آ رہی ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے جو مال خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کی راہ میں، تو اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس میں بتایا گیا ہے۔ چاہے وہ مال تم فرض صدقات ہو یا واجب ہو یا نفلی ہو یا مستحب ہو، اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں قرآن میں، کہیں پر انفاق کہا، کہیں پر اطعام کہا، کہیں پر ایتاء زکوٰۃ کہا، اور کہیں پر صدقات کہا، کہیں پر قرض حسنہ کہا۔ مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم راہ اللہ میں مال خرچ کرو۔ تو وہ چاہے تم یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی امداد اور اعانت میں خرچ کرو، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یا اپنے اقربا اور عزیزوں پر خرچ کرو، یا رفاع عام کے کاموں میں خرچ کرو، یا دین کی اشاعت کے سلسلے میں کام کرو، خرچ کرو اس کو، یا حج یا جہاد کے سلسلے میں اس کو خرچ کرو، یا دیگر کوئی بھی کام میں خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں سے اس کو خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے خرچ کرو، تو وہ سارے کا سارا اللہ ہی کی راہ میں شمار ہوگا۔ چاہے تم اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ان کی جائز جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کے سلسلے میں بھی جو خرچ کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے میں شمار ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کرو گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار کر لیں گے۔ تو یہ ساری جو خرچ ہوں گے وہ قدرت الہی کی عین منشا کے مطابق، اور ان کو راضی کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تو پھر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بے انتہا دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مثال دے کر فرمایا کہ جیسا کہ ایک کسان ایک گیہوں کے دانے کو لے کر زمین میں اس کی کاشتکاری کرتا ہے، اور کاشتکاری جب کرتا ہے تو ایک دانہ بونے کے بعد اس کا ایک درخت لگتا ہے، ایک پودا لگتا ہے، اور پودے میں سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے ایک دانے میں 100 دانے ہو گئے، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہو گئے، اس حساب سے 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مثال دے کر کہ تم بھی جو نیک کام کرو گے، جو راہ اللہ میں خرچ کرو گے، تو اس کا بدل 1 سے لے کر 700 تک ہو سکتا ہے۔ 1 روپیے کا 700 روپیے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں، اور ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں، معتبر اور صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ کی راہ میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کو مسند احمد نے نقل کیا ہے، ابن کثیر نے اس کو لیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج اور جہاد میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 درہم اس کو عطا فرماتے ہیں، حج اور جہاد میں جو مال اپنا خرچ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے
قرآن میں بھی مختلف مقامات پر فضیلت آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں نیکی کرنے کے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو سورہ انعام 8ویں پارے میں جو اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا کر کے دیا جائے گا۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بات آئی ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس میں یضاعف لمن یشاء فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 10 گنا سے 700 گنا، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے یا 700 گنا تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ کسان اور کاشتکار جو ہے، جو بیج بوتا ہے کاشتکاری، تو وہ اگر یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے اس کی فصل بہت اچھی ملے تو اس کو کچھ شرائط پورے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو دانہ جو بیج وہ استعمال کرے گا، سیڈ، وہ سب سے اچھا اور بہترین اور عمدہ ہونا چاہیے۔ خراب گلا سڑا چیز اگر جو ہے وہ سیڈ لے کر ڈالے گا تو اس سے جو ہے کوئی اچھا درخت نہیں اگ سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے، شرط اس کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کسان جو کام کر رہا ہے، کاشتکار، وہ پروفیشنل ہونا، اس کو کام کرنا آنا چاہیے، یعنی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے سیزن میں لگانا ہے اور کہاں پر لگانا ہے، کس طریقے سے لگانا ہے، کیسی کاشتکاری کرنا ہے، اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو زمین میں کاشتکاری کی جا رہی ہے وہ زمین زرخیز ہونی چاہیے۔ بنجر زمین اگر ہوگی تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اور چوتھی شرط اس کی یہ ہوگی کہ وہ زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے اچھی طریقے سے پانی اور اس کی کھاد اور اس کی جھاڑ جھنکار کو صاف کرتے ہوئے وہ درخت کو باہر آنے کا موقع دینا چاہیے، اور دیگر جتنی بھی جو ساری چیزیں ہیں اس سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اگر کرے گا تو پھر وہ اللہ کی فضل کی امید کر سکتا ہے اس میں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ کاشتکاری میں۔ بالکل ایسا ہی کوئی اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے یا دیگر نیکیاں کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے ایسی ہی شرائط ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کا مال حلال ہونا چاہیے، پاک اور طیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کے سوا دوسرا مال پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خبیث مال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اس طریقے سے دوسری شرط اس کی یہ ہوگی راہ اللہ میں مال خرچ کرنے کی کہ نیت اچھی صالح ہونی چاہیے۔ بدنیتی کے ساتھ اگر کوئی خرچ کرے گا اور ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش کی خاطر اور اپنی شہرت کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسری یہ کہ جہاں پر جس کو دے رہا ہے وہ مستحق ہونا چاہیے، غیر مستحق کو بس پھینک دے لے جا کر اپنا ایک بوجھ ہے اس سے نکال دینا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مستحق ہونا چاہیے۔ اس کو اگر دے گا تو پھر یہ شرائط کی تکمیل، یعنی سنت کے مطابق جو کام کرے گا۔ سنت کے مطابق یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کر وہ خرچ کرے گا اور صحیح راہ پر خرچ کرے گا اور اچھا مال اپنا پاک اور طیب خرچ کرے گا، تو پھر اس کو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑا چڑھا کر دیں گے۔ کتنا دیں گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا وہ، یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جتنا اخلاص ہوگا، جتنے جذبے کے تحت وہ کام کرے گا، جس قدر اس کا جو ہے اخلاص بڑھتا جائے گا اس میں، اس قدر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اندازہ نہیں کر سکتا انسان دنیا میں کوئی جو ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کتنا ملتا ہے، پرسنٹیج ملتے ہیں، گناہ نہیں ملتا ہے، ٹائمز اتنے ٹائمز کوئی نہیں دیتا آپ کو، صرف 5%، 10%، 20% یا زیادہ سے زیادہ کوئی دے گا تو ڈبل کر کے دے گا، ایک کو ایک دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کو 10 یا 700 یا اس سے بھی زیادہ، جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری میں یہ فرما دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے پر قادر نہیں ہے، واللہ واسع علیم فرما دیا، اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے ہیں، وہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، تمہارا خلوص ہے جو ہے گا اس کی بنا پر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں کون کس نیت سے کام کر رہا ہے اور کس نیت سے خرچ کر گیا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا تھا، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔